آگے دیکھو کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے. حج کی ترغیب دی جا رہی ہے جی کہ حج کرو, اور حج کی ترغیب سے پہلے خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. کسی چیز کی عظمت اور خوبی بیان کرو یا فضیلت بیان کرو تو دل اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے, مشتاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم فرمایا, لیکن حج سے پہلے خانہ کعبہ کی فضیلت بتائی. 5 فضیلتیں اس کی دیکھو. ان اول بیت وضع للناس, یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. دنیا کو یہ خصوصیت ہے اس کی. ہے اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. اور کہا گیا کہاں ہے وہ, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں جگہ ہے, فلاں جگہ, فلاں جگہ. الذی ببکۃ, بکہ میں ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے. اس لیے کہ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے. یہ کیسے معلوم ہے آپ کو؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا نام بکہ ہے؟ اس کا پرانا نام بکہ ہے, کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ جبکہ پرانا نام بکہ ہے, تورات وغیرہ میں ہے, کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ الذی ببکہ, یہ گھر ہے جو پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. کہاں ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گیا, کوئی اور نہ سمجھ لے کہ کہیں اور ہے. وہ بکہ میں ہے, یعنی مکہ میں ہے, اور جس کا پرانا نام بکہ ہے. ایک صفت, پہلی مسجد. کوئی پہلی چیز بنے نا تو آدمی دیکھنا چاہتا ہے, یار کیا چیز ہے, دیکھا چاہیے, دیکھا چاہیے کیسی چیز ہے, اشتیاق دلایا گیا. دوسرے مبارکن, یہ دوسری صفت ہے خانہ کعبہ کی, برکت والی. ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرف سے طواف ہے, نمازیں ہیں جی, صحیح بین صفا والمروہ ہے. ایک نماز 1,00,000 کے برابر. برکت کا کیا مطلب؟ برکہ النمو والازدہار, بڑھنا کسی چیز کا. تو بڑھ گئی, یعنی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو گئی, تو یہ برکت ہی ہے. وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور تمام جہانوں کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ سارے لوگ, سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہدی للعالمین ہے. تمام دنیا کے لوگ, تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہدایت میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت کیا ہے؟ توحید ہے. جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے مکہ میں, پورے مدینہ میں کہیں کوئی قبر پکی نہیں ہے, کہیں شرک کرنے والا آپ کو نہیں دکھے گا, سارے کے سارے موحد آپ کو نظر آئیں گے. تو سب سے بڑی ہدایت تو توحید ہے. تو یہ دنیا والوں کو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے, سب سے بڑی ہدایت یعنی توحید. یہ ہوا 3. چوتھے فیہ آیات بینات, اس میں کھلی نشانیاں ہیں. کھلی نشانیاں, جمرات, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں اور حاجی اس کی اتباع میں کنکریاں مارتا ہے. مینا, آیت بینات ہے. یہیں پر لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے, آیت بینات. زمزم کا کنواں, آیت بینات. بتائیے آس پاس کہیں ندی نہیں ہے, کہیں سمندر نہیں ہے, جتنا پانی نکالا جائے کم نہیں ہوتا. مدینہ میں سپلائی ہو رہا ہے, ادھر سے سپلائی ہو رہا ہے, 25-30 لاکھ لوگ وہ پانی لے کر کے آتے ہیں. اچھا پانی ہے کہ کم نہیں ہو رہا ہے؟ ندی ختم ہو جائے وہ کنواں نہیں ختم ہو رہا ہے. یہ آیات بینات میں سے نہیں ہے. فیہ اور یہ پانی دنیا کا واحد پانی ہے جو شرب کے ساتھ طعم بھی ہے, یعنی آدمی پی لے تو ایسا لگے گا جیسے اس نے کھانا کھا لیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کئی دنوں تک مکہ میں تھے پہچاننے کے لیے کہ کون نبی ہے, کون نبی ہے, اور اسی پانی کے اوپر گزارا کرتے تھے. وہ کھانا کون دیتا ہے ان کو؟ پانی کے اوپر زندہ رہے. وہ اس کا مطلب اس کے اندر غذائیت بھی ہے جیسے کھانے کے اندر غذائیت ہوتی ہے. تو فیہ آیات, مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً آیات بینات 40 سے زیادہ ہیں. کتنی؟ 40 سے زیادہ ہیں.
تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں پڑھ لیں، فی آیات بینات. اور پانچواں فی آیات بینات، اسی آیات بینات میں سے ایک اہم نشانی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اس پر آپ کے پیروں کے نشانات ہیں، یہ بھی آیات بینات میں سے ہے. اور پانچواں ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان والا ہے. یعنی دشمن قاتل گھوم رہا ہے لیکن آپ قتل نہیں کر سکتے حدود حرم میں اس کو، جب تک حدود حرم سے باہر نہ آئے. ومن دخلہ کان آمنا، ارے انسان تو انسان، اگر کوئی جانور وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے بھگا نہیں سکتے وہاں سے، بھگا نہیں سکتے آپ. ومن دخلہ کان آمنا، یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے خانہ کعبہ کے. اب ظاہر ہے کسی مسجد کسی جگہ کے یہ 5 اوصاف بیان کیا جائے تو دل کہے گا یار دیکھا چاہیے جی. اس کے بعد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو وہ خانہ کعبہ کا حج کرے. دیکھیں پہلے فضیلت بیان کی گئی، اشتیاق پیدا کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کا حج کریں جی. تو پہلے ترغیب پہلے وصف بیان کیا گیا، وصف بیان کرنے کے بعد اوصاف بیان کرنے کے بعد ترغیب دی گئی تاکہ رغبت ہو، شوق ہو. اس کے بعد کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اتنا بڑا فرض ہے یہ کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی نہ کرے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کفر کا لفظ استعمال کیا گیا جی، کفر کا لفظ استعمال کیا گیا.